یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم رب الشہداء و رب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اجمعین. الحمدللہ زہ نصیب کہ دیار یار سے بلاوا ہے اور قربتاً اللہ امید ہے کہ یہ زیارت ہمارے لیے واقعاً زیارت قرار پائے. ایک ایسی زیارت کہ جس کے اندر معرفت ہو، محبت ہو اور ہم حقیقی زائرین ابا عبداللہ الحسین میں شمار ہو سکیں. اور 40 کی تمام لطافتوں سے اور خاص طور پہ جتنے زائرین کرام ساتھ ہیں ان سب کی ہمراہی کے ساتھ اس سفر عشق کو مکمل کریں، اس طرح کہ یہ ہمارے لیے بھی دنیا و آخرت میں باعث خیر و شرف رہے اور ہماری نسلوں کے لیے بھی باعث عز و شرف بن کے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین. تصور میں یہی منظر ہنسی ہر بار دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. پہلا اسٹاپ ملینیم ہوٹل دبئی پہنچ گئے ہیں. آسٹریلیا سے آئے ہوئے مومنین انشاءاللہ امید ہے آگے بھی یہ سفر جس طرح شروع ہوا ہے سہولتوں کے ساتھ چلتا رہے گا. یہاں پر ہم نے ظہرین کی نماز پڑھی ہے اور اب انشاءاللہ کھانے کے لیے نکل رہا ہے. اگلا اسٹیپ انشاءاللہ کل صبح یہاں سے فجر کے وقت روانگی ہے اور یہاں سے غسل زیارت کریں گے اور یہیں سے روانگی انشاءاللہ. حسین ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین. زمیں کا راستہ ہے اور نہ مٹی کی سڑک کوئی، نجف سے کربلا تک نور کی جنت سجی دیکھی. طلب پانی کی ہوتی ہے وہاں نہ بھوک روٹی کی، جہاں شبیر مہمانوں کی کرتے ہیں پذیرائی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین، ثبت قلبی علی حب حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازورونی یا زواری. کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ زوار امام حسین جس طرح اپنے ایک ایک قدم پہ 1,000 حج مقبولہ یا عمرہ مقبولہ کا جب ثواب لکھوا رہا ہے، یقیناً اسی وجہ سے شاید دیگر تمام ٹریول سے مسافرتوں سے مختلف بھی ہے. ہر قدم پہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے، ہر قدم پہ ایک ان ایکسپیکٹڈ آپ کو ہیزل مل سکتا ہے. لیکن ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. ابھی یہاں کاؤنٹر پہ ہم تقریباً 3 گھنٹے سے کھڑے ہیں. جن کا ویزا تھا ان کا ویزا اسٹیکر نہیں ہو رہا تھا، جن کا اسٹیکر ہو گیا انہیں آنے نہیں دیا، جن کا جمع ہو گیا ان کا واپس نہیں آیا، جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا جمع نہیں ہو رہا. پھر ایک ہمارے دوست ہیں ان کا فون گم ہو گیا، فون نہیں مل رہا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ
قدم قدم پہ آپ کو یہاں پر ایکسپیرینس کرنے کو ملیں گی. اور بہرحال میں یہی کہتا ہوں کہ سارے نظام کو صرف مولا ہی چلا رہے ہیں، ورنہ یہ امت، یہ قوم جو بد نظم ترین قوم، سب سے زیادہ ظلم دیکھنے والی قوم ہے. آتے ہوئے ایئرپورٹ پہ بغداد کی حالت ضرور دیکھیے لینڈنگ سے پہلے، اور پھر تصور کیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ شہر ہے جس کو آج سے 1000 سال سے بھی پہلے تعمیر کیا گیا. ون آف اولڈسٹ civilization in history we can find in Babul area which is there. اور ایسے ہی بغداد، شہر بینوان شہر، سٹی ایز اے سٹی بنانے والا عباسی حکمران جس نے بغداد کو شہر کے طور پہ بنایا. بغداد کا ہی ایک مشہور ترین محلہ جہاں اکثر محبین اہل بیت جا کے زیارت کرتے ہیں، کاظمیہ ہے، جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام، امام جوادین یا کاظمین کے نام سے جو جانا جاتا ہے. اور یہ وہ شہر ہے کہ جس میں چن چن کے محبین اہل بیت کو مارا گیا. تاریخ کے بدترین قتال اس شہر میں ہوئے، اور یہ وہ عظیم شہر ہے کہ جہاں سب سے زیادہ لوگ رابطے میں رہے امام زمانہ جلہ فرج الشریف سے. یہ بہت اہم نقطہ ہے ہم لوگوں کے لیے. نواب اربع کی قبور یہاں ملیں گی آپ کو. اور اس کے بعد جس طرح تشیع کے ساتھ ساتھ تصوف آگے بڑھ رہا ہے، صوفیہ کرام میں جو اہل فرقہ افراد ہیں ان کی قبریں آپ کو یہاں ملیں گی. غوث پاک کی قبر یہاں ملے گی آپ کو. فقہ اہل سنت کے عظیم ترین علماء آپ کو یہاں ملیں گے، اور مذہب اہل بیت کے عظیم ترین علماء سید رضی، سید مرتضیٰ مؤلف نہج البلاغہ، اور بقیہ وہ افراد جو وقتاً فوقتاً ہم جب کاظمین جائیں گے تفصیلاً بتائیں گے. لیکن بہرحال اتنی شدید قتال کے بعد پھر صدام کی جانب سے ہونے والے یہاں پر قتل و کشتار، اس کے بعد پھر ISS کے دور میں سب سے زیادہ بغداد میں حالات خراب ہوئے، سب سے زیادہ لوگ یہاں مرے، سب سے زیادہ شہداء یہاں پر ہیں. آج تک یہاں پر وہ اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں صدام کے دور کی، جن میں 100 شیعیان اہل بیت کے جسد نکل رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر یہاں پر یہ نظام باقی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف لطف ہے اہل بیت کا. خداوند تعالی ہمیں اس راہ زیارت میں صبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور 40 ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اس میں درس و مجالس اور ان چیزوں سے زیادہ آبزرویشن کی ضرورت ہے. جب 40 پہ آئیں تو باہر کی آوازیں سننے کے بجائے اپنے اندر کی آواز سنیں جو آپ کے اندر سے آ رہی ہے. کسی بھی موقع کو دیکھ کے، کسی بھی انسیڈنٹ کو دیکھ کے، کسی بھی شخص کو دیکھ کے. ابھی یہاں خاتون ملی جو خود بیگ اٹھا کے سڈنی سے یہاں آ گئی ہیں، اور کوئی ڈیٹیل تفصیل نہیں پتہ انہیں. ایک صاحب ملے جو آئے ہیں، ایک کورین ملا، میں اس سے بات کر رہا تھا. انہوں نے بس میں نے دیکھا ہے 40 واک کی کچھ ریلز دیکھی ہیں، کچھ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور میں انسپائر ہو کے یہاں آیا ہوں. اور اس سفر میں نیت یہ ہے کہ شاید کوئی ایک ایسا میسیج دے پائیں، کوئی ایک ایسا کلپ بن جائے، ریل بن جائے، ویڈیو بن جائے، جو شاید کسی ایک مخلص زائر امام حسین کو یہاں تک آنے میں مددگار ہو جائے. ہم یہاں تمام احباب کے ساتھ کاروان الغازی کے ساتھ ہیں، اور ہمارے کیمرامین ابوالحسن لکھانی صاحب زحمت کر رہے ہیں. مولا ہم سب کو بتصدق ابوالحسن علی بن ابی طالب انشاءاللہ کامیاب و کامران فرمائے. زمین کا راستہ ہے اور نہ مٹی کی سڑک کوئی،
نجف سے کربلا تک نور کی جنت